ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ویورز میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھے گئے خطوط مبارکہ کے عکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور امراء کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھے، اور آج آپ کو اس خط کا ترجمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی عظیم حبشہ کو لکھا اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ میری تمام سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خط کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تمہاری طرف سے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ میں اللہ انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول علیہ السلام کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم علیہ السلام عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب سے اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی جانب بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ویورز، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہ وہ خط ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ جہاں تک اس خط کی استاذی حیثیت ہے، اس کا تعلق تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا، بلکہ بقیہ نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس کا اندازہ ان خطوط سے زیادہ ملتا ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور امراء کے پاس روانہ فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء درج فرمائی تھی، اسی طرح باقی کے روایت کردہ خط میں بھی یہی آیت درج ہے۔ علاوہ ازیں اس خط میں صریحاً زحامہ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میرا گمان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کا نام لکھا تھا، اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوئیں۔ البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے وقوع کی کہ نقل کردہ خط کو پورے یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، حالانکہ اس خط میں صراحت کے ساتھ اصحمہ کا نام موجود ہے۔ وَأَعْلَمُ عِندَ اللَّهِ۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت، اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب فرمایا تھا کہ وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں اس کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ دوسری کشتی میں سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وفات کے دن صحابہ اکرام کو اس کی موت کی اطلاع دی، اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر برسر اقتدار سلطنت ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔